بنتے ہیں دشمن، لکڑ بنتے ہیں دشمن، انسان دشمن بنتے ہیں. جن کو تم دوست سمجھتے تھے وہی تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور اللہ کہے گا یہ تمہارے پجاری ہیں. اللہ وہ کہیں گے اللہ میں تو جانتا ہی نہیں کس کی پوجا کرتے ہیں. انکار کریں گے کہ ہماری پوجا نہیں کرتا. اللہ کے نبی ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے میرے عزیزوں مردوں کو پکارنے والوں کی ترتیب فرماتا ہے اور ان کی عاجزی اور بے بسی کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے. اور مقصد صرف یہ ہے تاکہ شرک کی کمر توڑ دی جائے اور لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ اے لوگوں ذرا غور تو کرو کہ وہ تمہارے سامنے مرے. وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے ہی سامنے مرے. تم نے ان کو نہلایا، ان کی پنڈلیاں آپس میں رگڑ کھائیں، تم نے ان کو نہلایا، انہیں ننگا کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے پوتڑے دھوئے، ان کی شرمگاہیں چھوئیں، ان کو اٹھا کے بٹھایا، پیٹ دبایا، پیشاب پیخانے تم نے نکالے، ان کو تم نے کفن پہنائی. اور ایسے لوگ بڑے بڑے جب مرتے ہیں نا تو 3-4 دن کے بعد ہی دفن ہوتے ہیں. یہ بھی سن لو، فوراً نہیں دفن ہوتے. جن کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، مریض آ رہے ہیں نا، اعلان ہوتا ہے ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، فلانے بابا کے وفات ہو گئی. باقاعدہ بانس اور پھٹیاں لگائی جاتی ہیں، لائن لگائی جاتی ہے زیارت کرنے. 3-4 دن تک پڑے رہتے. اب بتاؤ اذان کی آواز نہیں سنتے بابا؟ کیوں نہیں جاتے نماز؟ بولو نہیں سنتے تھے وہ کہ جاتے ہیں نماز پڑھنے؟ پوچھو یہ سننے کا کیا مطلب ہے؟ سننے کا یہ مطلب ہے کہ تمہاری درخواستیں سنتے ہیں بیٹے بیٹے کی بس، اور کچھ نہیں سنتے. وہ اذان کی آواز نہیں سنتے. جب قبر میں باہر تھے 2-3 دن تک پڑے تھے، اذان ہوتی تھی تو اٹھ کے نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے تھے؟ کیا اذان کی آواز نہیں سنتے تھے؟ یا تمہاری ہماری آوازیں سنتے ہیں؟ استغفر اللہ. سنو، ہم نے انہیں پہنایا، کفن پہنایا، ان کو کندھے پہ لادا. کندھے پہ لاد کر کہاں گئے؟ قبرستان گئے. قبر کھودی، قبر کھود کر جنازے کی نماز پڑھائی. پڑھنے کے بعد ان کو دفنایا. وہ خود سے قبر میں کیوں نہیں چلے گئے؟ پھر نوبر مٹی ڈالی گئی. بھلا بتاؤ جو خود مر گئے میرے عزیزوں، وہ خود جو مر جائے وہ کسی کو کیا بچا سکتا؟ ڈوبنے والا کسی کا سہارا نہیں بن سکتا ہے. جو خود نہ بچ سکے وہ کسی کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ تو اب سننے بولنے سے نہیں آتے ہیں. وہ تمہیں کیا سہارا دے سکتے ہیں؟ اب انہیں پکارنا، انہیں مشکل کشا سمجھنا، انہیں حاجت روا سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ بدعقیدگی نہیں، حماقت نہیں. حماقت اور بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ بلکہ میں بتاؤں پکارنے اور سہارا بنانے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو کون سی ہے؟ اللہ اللہ شریک کی ذات ہے جس کو موت آ سکتی نہیں آ سکتی. جو دور و نزدیک سب کی سننے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. وہ زندہ ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ زندہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عقیدہ درست کر کے اسی کو پکارو. فادعوہ مخلصین لہ الدین. تو اے لوگوں اپنے عقیدے درست کر کے صرف اسی زندہ کو پکارو، مردوں کو. ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے کیا؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت. بھروسہ بھی کرنا ہے تو اسی زندے پر کرو. اپنے یہاں پر اپنی صفت کیا وہ بیان کرتا ہے؟ زندہ زندہ زندہ. کیوں؟ تاکہ تمہیں شیطان بھلا نہ سکے. تمہیں شیطان بھلا نہ سکے. وہ تو مر چکے ہیں، سب مر چکے ہیں نا. میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے زندہ ہوں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس زندے پر بھروسہ کرو جسے کبھی موت. دوستو شرک کروانے کے لیے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نبیوں ولیوں کو مردہ نہ ہونے دے بلکہ ان کو زندہ ثابت کرے. اس لیے کبھی وہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون. لوگوں سنو، اولیاء اللہ مرتے ہی نہیں. کبھی یہ کہتا ہے کہ مرتے نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے پردہ فرما گئے. ہاں آپ کبھی مردہ نہیں ہے کیونکہ مر گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے. فلاں کا وصال ہو گیا. یہ وصال کیا ہے؟ معلوم؟ وصل کے معنی ملنا. وصال ان کا ایک عقیدہ ہے کہ روح جسم سے نکل جائے تو اللہ سے مل جائے. استغفر اللہ. کبھی کہتا ہے کہ بزرگ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں دنیا کی طرح زندہ ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کبھی شیطان کہتا ہے کہ مردے سارے ہی سنتے ہیں اور جب سارے ہی سنتے ہیں تو پھر انبیاء اور اولیاء بدرجہ اولا سنتے ہیں.
सब मुर्दे सुनते हैं, और जब वो सुनते हैं तो उनको पुकारने में क्या हर्ज है? जो सुन रहा हो उसे पुकारने में क्या हर्ज है? उनको तो दुनिया में अल्लाह का कुर्ब हासिल था और मरने के बाद तो और कुर्ब हासिल हो जाता है, इसलिए उनकी ताकत में बहुत इजाफा हो जाता है। हाँ, वहां जाके डायरेक्ट चार्ज होता है ना, दुनिया में इतना लंबा फासला चार्जिंग का है, वहां तो डायरेक्ट चार्ज होता है, इसलिए इजाफा हो जाता है। अब वो काम जो दुनिया में नहीं कर सकते थे अब वहां कर लेते हैं, अल्लाह से भी बजरिए सिफारिश वही करवा भी लेते हैं और बहुत कुछ करवा सकते हैं, इसलिए उनको पुकारो, उनके नाम की नजरोनियां चढ़ाओ, उनके बकरे उनको सब कुछ अलावा। अब आओ, आप सोचते होंगे तो फिर इसमें इतने सारे चीजों में हक बात क्या है, ताकि वो आपको मालूम हो जाए तो बात खत्म कर दी जाए, है कि नहीं? सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर यह बयान फरमा दिया कि मुर्दे सुन नहीं सकते, ये बात सुनो। और मैं चंद शुकूक और डाउट्स भी आपको वाज़ेह कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको ताकि गुमराह न किया जाए, वो वाक़यात, वो कहानियां या पुरानी या हदीस के दलाइल मैं भी बता रहा हूं, है ना, ताकि अच्छी तरह से आप उसको समझ लें। लेकिन ये बात आप जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि मुर्दे सुन नहीं सकते। फिर कुरान के जरिए ही हमें यह भी मालूम हुआ कि इस आम कानून इलाही में कुछ इस्तिस्नाई अलग चीजें कुछ मौजूद है। कुरान भी के जरिए से हमको यह मालूम हुआ कि मुर्दे नहीं सुन सकते, लेकिन फिर इसी कुरान के जरिए से हमको यह भी मालूम हुआ कि कुछ इस्तिस्ना मौजूद है, और वो ये है कि इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा। कुरान तो ये कहता है कि मुर्दों को तुम सुनाना चाहो तो सुना नहीं सकते, लेकिन अल्लाह इन्नल्लाह युस्मिउ, अल्लाह जिसको चाहे बोलो। अब दो बातें हो गई ना, एक तरफ तो यह है कि मुर्दे नहीं सुन सकते, न तुम सुना सकते, लेकिन दूसरी तरफ यह है, वही कुरान ये कह रहा अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है, अल्लाह मजबूर नहीं, अल्लाह चाहे तो सुना सकता है। तो अब सुनो, अब कौल फैसल क्या है, बिल्कुल क्लियर कट, साफ और वाज़ेह बात क्या है? वाज़ेह और साफ बात दो को अकीदा यह है कि अगर आप मुर्दों के सुनने का बिल्कुल इनकार करते हैं तो भी गलत है, मुर्दों के सुनने का मुकम्मल इनकार करते हैं कि कोई मुर्दा नहीं सुन सकता, यह भी गलत है, यह गलत है। सुनो, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहे, अल्लाह ने खुद फरमाया मैं जिसे चाहूं सुना सकता हूं, यह अकीदा रखना कि बिल्कुल मुर्दा को सुन ही नहीं सकता, यह गलत है। अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। और अगर आप मुतलक मानते हैं कि नहीं मुर्दे सुनते हैं और सारे मुर्दे सुनते हैं, तो भी ये गलत है, तो भी ये क्यों? इसलिए कि आप नहीं सुना सकते। फिर आप किस बेस पर कह रहे हैं सारे मुर्दे सुनते हैं? समझ आई कि नहीं आई बात? फिर कहूं मैं समझाने के लिए, ताकि खलत मलत ना हो कि रब्बानी साहब तो पूरी तकरीर में कह सुनते ही नहीं, और फिर वो लोग आखिर में कह रहे हैं कि सुनते नहीं, हाँ भी खलत मलत ना हो। फिर एक दफा मैं दोहरा देता हूं ताकि बात अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। बिल्कुल मैं निचोड़ लुप्पे लुभाव बयान कर रहा हूं ना, इसलिए ये बात जरा बैठाना जरा मुश्किल लग रहा है, मुझे पता है। अगर आप मुकम्मल तौर पर मुर्दों के सुनने का इनकार करें कि कोई भी मुर्दा नहीं सुन सकता, तो क्या है? गलत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह जिसे चाहे सुना सकता है। तो हम यह सीधा क्यों रखें कि कोई भी नहीं? हम ये कहेंगे अल्लाह जिसे चाहे, लेकिन कुरान का यह फैसला है कि कोई सुन, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे सुना सकता है। तो अगर आप मुकम्मल ये अकीदा रखते हैं कि मुर्दे नहीं सुन सकते, तो भी गलत है। और अगर आप मुकम्मल ये अकीदा रखें कि नहीं हर मुर्दे सुनते हैं, तो भी क्यों? इसलिए कि जिसको आप सुनाना चाहते हैं आप सुना सकते नहीं सुना सकते। अब अगर कोई कहता है कि अल्लाह ताला मुर्दों को सुना तो सकता है मगर सुनाया कभी नहीं, सुने, अल्लाह ताला मुर्दों को सुना तो सकता है लेकिन ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है कि उसने कभी सुनाया हो, तो उसकी ये बात भी गलत है, उसकी ये बात भी गलत है। क्यों? इसलिए कि मैदान बदर है, और मैदान बदर में जितने भी कुफ्फार मरे थे, अल्लाह के नबी ने गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवा कर उसमें तमाम लाशों को दफन करवाया, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डांट कर ज़ज्र तौबीख और तंबीह की, और उनको डांट
تمہیں پتا چلا ہے کہ جس دعوت کی طرف میں تمہیں بلا رہا تھا، جس دین کی طرف، وہ کتنا سچا ہے؟ اب تمہیں پتا چلا ہے کتنی سچی دعوت ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ گدھے کے پاس کھڑے ہو کر کے ان مردہ لاشوں کو آپ مخاطب کر کے کہتے ہو کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت تم سے بھی زیادہ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اس وقت تم جتنی آوازیں سن رہے ہیں میری، اس سے بھی زیادہ یہ میری آوازوں کو سن رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان مرے ہوئے کافروں کو کیا ہوا؟ سنایا۔ کس نے سنایا؟ اللہ۔ جو اللہ یہ کہتا ہے تم نہیں سنا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس نے سنایا۔ مرے ہوئے عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، بڑے بڑے کفار ہیں، لیکن سب کیا ہے؟ سن رہے ہیں۔ سنایا اللہ تعالیٰ نے، کیوں سنایا؟ سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مردوں کو قم کہتے تھے۔ قم، مردہ مرا پڑا ہوا ہے، کہتے قم، کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو وہ مردے یہ حکم سن کر ہی تو کھڑے ہوتے تھے۔ تو حکم دینا عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا، اور اس کو سنوانا کس کا کام تھا؟ وہ زندہ کر کے کھڑا کر دیتا۔ حالانکہ میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی واقعات ہیں جو میں بتا رہا ہوں، بدر کے ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کیا ہے؟ معجزے۔ کیا ہے یہ؟ معجزہ جو نبی کا خاصہ، صرف نبیوں کے لیے خاص ہیں، مگر بھلے یہ معجزہ ہیں، انکار تو نہیں کیے جا سکتے نا، یہ تو ثابت ہے، صحیح بات ہے، اس کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ چاہتا ہے تو مردے سن لیتے ہیں، لیکن عام قاعدہ کیا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ مردے سن، لیکن جب اللہ چاہتا ہے اور جو دلائل سے ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب تم کہو جی ہمارے بھی سنتے ہیں، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ یہ تو اللہ رسول کی دلیل ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں، پیغمبروں کی دلیل ہے، اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب آؤ میں ذرا سا آگے بڑھوں۔ اس تعلق سے 4 بڑے ہی مضبوط اور قوی دلیلیں ہیں، شبہات ہیں، جو آپ کے اوپر پیش کیے جائیں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ دلیل ہے، اس دلیل سے حدیث کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ سنو، یہ دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ سنو، یہ دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ مردے نہیں سنتے؟ آئیے 4 بڑی بڑی دلیلیں ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ یہ بات سنو، میں کنفرم بالکل نچوڑ کھنگال کے لایا ہوں سمندر سے، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 بڑے بڑے، ان کا میں جواب دے دوں، بات ختم کرو۔ سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے، سنو۔ نمبر ایک، نبی علیہ السلام پر درود السلام بھیجنا، ایک دلیل یہ ہے۔ نمبر 2، یہ بدر والا واقعہ۔ نمبر 3، مردے کا تدفین کے بعد واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹوں کو سننا۔ یہ صحیح بخاری کی بات ہے، صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کہ جب دفن کرنے کے بعد مردے کو واپس اس کے گھر والے جانتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹوں کو سنتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، کوئی جھٹلا سکتا ہے بھائی جناب؟ ہم بھی نہیں جھٹلا سکتے بھائی، لیکن سنو، صبر کرو، یہ شبہات ہیں، دلیلیں ہیں۔ نمبر 4، قبرستان میں جا کر مسلمان کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم دار قوم مومنین، کہتے ہیں۔ اگر سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں، یہ بھی دلیل ہے۔ اب کہتے ہیں ان باتوں میں مردوں کے سننے کا احتمال موجود ہے۔ آئیے میرے عزیزوں، میں ان شبہات کو آپ کی خدمت میں رکھوں۔ نمبر 1، بدر کا واقعہ۔ یہ واقعہ تمام صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری میں بھی، مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، تمام صحیح کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں ہم صرف بخاری سے 3 روایات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہے، دوسرے کے راوی قتادہ ہے، تیسرے کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 1، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل الخلیب، اللہ کے نبی وہ گڈھے والوں کے اوپر گئے جہاں پہ مردوں کو ڈالا تھا، عتبہ، شیبہ، ابو جہل جو مرے تھے ان کو وہاں دفن کیا تھا، گئے تو آپ نے فرمایا وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اپنے اس کو حق پایا؟ فقیل له، تو وہی ابھی میں نے بتایا نا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اقتلوا امواتهم، کیا
آپ مردوں کو مخاطب کر رہے ہیں؟ قال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون، تم ان سے زیادہ میری باتوں کو نہیں سنتے جتنا کہ یہ سن رہے ہیں۔ ایک روایت صحیح بخاری کی ہے۔ نمبر 2، دوسری روایت حضرت انس کہتے ہیں، ابو طلحہ انصاری سے یہی روایت پیش کر کے کہتے ہیں، یہی روایت جو ابھی ہم نے آپ کو عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے پڑھی ہے نا، یہی روایت سیم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قتادہ نے کہا یہ روایت بیان کرنے کے بعد میں کہ احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا وتصغیرا ونقمتا وحسرتا وندما، کہ قتادہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب نبی نے ان کو مخاطب کیا تو اللہ نے اس وقت ان مردوں کو جلا دیا، اللہ نے ان مردوں کو جلا دیا تھا، ان کو زجر و توبیخ کرنے، ذلیل کرنے، بدلہ لینے، افسوس دلانے، شرمندہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ نبی کی باتوں پر شرمندہ ہو۔ نبی تو دعوت دے رہے تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا، آخر آج ذلیل ہو کر مرے ہوئے گڈھوں میں پڑے ہوئے۔ تو اللہ نے اس وقت حضرت قتادہ کہتے ہیں زندہ کر دیا تھا۔ نمبر 3، یہی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آئی، عبداللہ بن عمر کی یہی روایت۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ قبول ہو گئی ہے، عبداللہ نبی کی بات کو سمجھ نہیں سکے، فہم میں یا ان کے اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ زندہ تھے اس لیے نبی نے مخاطب کیا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں عبداللہ بھول گئے، خود اس واقعے کے متعلق فرماتی ہیں کہ انما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الان انما كنت اقول لهم حق، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کا مقصد یہ نہیں تھا یہ کہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہوتا کچھ نہیں، نبی کا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ ان کو یاد دلائیں کہ تمہیں لوگ تھے جو میری دعوت کا انکار کرتے تھے، آج تمہیں پتہ چلا، آج تمہیں پتا چلا کہ میں حق کہتا تھا، ایک دن تم کو ذلیل ہونا ہے۔ وقد قال تعالی، اب حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں وہ سن نہیں رہے تھے، نبی نے ایسے ہی کہا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ 3 صحابہ ہیں، صحابیاں ہیں، اور 3 قول۔ اب اس موضوع پر یہ صحیح بخاری کی ان تینوں روایتوں کا نچوڑ نتیجہ میں آپ کو بتلاؤں۔ عبداللہ نمبر 1 عبداللہ ابن عمر یہ سوائے مردوں کے سننے کے قائل ہیں کہ مردے سنتے، اور ان کی دلیل یہی بدر والی روایت تھی۔ بھلے انہوں نے بھی اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہے کہ مردے سنتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا مردے سنتے ہیں، لیکن ان کے ایک عمل سے عبداللہ ابن عمر کے لوگوں نے کہا وہ یہ کہتے یہ سمجھتے تھے کہ مردے سنتے۔ ان کا عمل کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت ابوبکر پر اور عمر پر سلام کہتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مردے سنتے، حالانکہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی۔ نمبر 2، بھلے حضرت عبداللہ سوائے موتا کے قائل تھے، لیکن وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ان کے نزدیک یہ سلام دعا ہی نہیں تھا، یہ سلام دعا نہیں، یہ سلام تحیہ تھا۔ نمبر 3، قتادہ اس واقعے کو نبی کا معجزہ سمجھتے تھے، اور اس وقت اللہ نے روحیں لوٹا دی تاکہ وہ الفاظ سن لیں، یا اللہ نے براہ راست ان روحوں تک اللہ کے نبی کے ان الفاظ کو پہنچا دیا۔ نمبر 4، حضرت عائشہ سوائے موتا یعنی مردوں کے سننے کی اس حد تک انکاری تھی کہ مردے نہیں سنتے ہیں، وہ انکار کرتی تھی کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر کے سمجھ کا جو بدر کے تعلق سے انہوں نے جو بات سمجھی تھی کہ مردے سن سکتے ہیں، اس کا بھی رد کیا، اور حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ نبی کا معجزہ تھا، ان کے خیال میں ان مردوں کو سنا دینا یہ اللہ ہی کا کام تھا، اللہ کے سوا نبی بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد عبداللہ بن عمر کے مقابلے میں بہت بلند تھا۔ گویا میرے عزیزو حضرت عائشہ کے اجتہاد کے مطابق نبی علیہ السلام نے جو یہ کلمات کہے تھے ان بدر والوں سے کہ وہ زجر و توبیخ اور حضرتوں نے ندامت دلانے کے لیے کہے، جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو دریا میں تیرنے سے منع کرے۔ باپ نے کہا بیٹے دریا میں مت تیرو، لیکن پھر بھی بیٹا باز نہیں آیا اور جا کر کے دریا میں تیرا اور ڈوب کر کے مر گیا۔ اب اس کی لاش باپ کے سامنے لائی گئی تو باپ کے سامنے آنے پر بے اختیار باپ کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ میں نے تجھے کہا
کہ دریا میں مت جانا، آخر ڈوب کے مرا نہ۔ جیسے باپ اپنے بیٹے پر غصے میں یہ بات کہتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مرنے کے بعد یہ بات کہی تھی، گویا زجر و توبیخ کے طور پر نبی نے کہی، اور اعجاز کے طور پر اللہ نے یہ کلمات بدر کے مرنے والوں پر جو کفار تھے ان کے کانوں تک پہنچا دی اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ ایک سوال تھا بدر کے تعلق سے کہ انہوں نے سنایا، سنے، اور اس طرح سے اس کا جواب ختم ہونا پڑے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ زحمت نہ کریں تو اس جواب پر ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے بدر والے سنے تھے اس لیے سنانا کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے سارے مردے سنتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا انہوں نے سنا تو ہمارے مردے کیوں نہیں سنتے ہیں؟ تو ذرا ان سے یہ کہیے، ان سے ایک بات سنا، ان سے ایک بات کہیے کہ میرے بھائیوں حیرت ہے کہ آپ لوگ کافروں کی جو جنگ بدر میں مرے تھے، کون تھے وہ جو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا تھا؟ وہ کون تھے؟ کافر تھے۔ کافروں کے سننے سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اور جبکہ ان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ما انتم باسماء ما اقول منه، کہ جتنا یہ سن رہے ہیں اتنا تم اس وقت نہیں سن رہے ہو۔ تو مردوں کی زندگی کے ثبوت میں جو لوگ ایسی مردہ باتیں کرتے ہیں ان کو خود یوں سمجھنا چاہیے کہ میرے عزیزوں ان سے کہیے کہ پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ زندہ تھے، اللہ کے نبی جنہیں سنا رہے تھے، تو ذرا یہ بتلاؤ کہ پھر شہید، ولی، نبی تم کہتے ہو یہ زندہ ہیں، تو ان کے زندہ ہونے میں اور پھر ان کے زندہ رہنے میں کیا فرق رہا؟ اگر تم کہتے ہو نبی زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، فلاں زندہ ہیں، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ عتبہ بھی زندہ ہے، شیبہ بھی زندہ ہے، ابو جہل بھی زندہ ہے، تو پھر دونوں میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں۔ تو پھر افضلیت کہاں سے آئی؟ اور اگر یہ سننا جو تم کہتے ہو سننا، جو بدر والوں نے سنا، یہ دنیا والوں کے سننے کی طرح ہے، تو یہ معجزہ تھا، یقینی طور پر یہ معجزہ تھا، اور ایسے معجزات تو درختوں پتھروں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اور سنو یہ ایک بات اور اچھی طرح سے سنو کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ واقعی اس عقیدے کی بیس پر کہ مردے سنتے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ ابو جہل اور مصر کے فرعونہ اور اسی طرح تمام لاشیں جو ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں، سارے مردے اگر ابو جہل سن سکتا ہے، عتبہ سن سکتا ہے، شیبہ سن سکتا ہے، تو سارے کے سارے یہ سن سکتے ہیں، جو ہسپتالوں میں پڑے وہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ بندے ان کی زندگی کے بارے میں شبہات کر رہے ہیں، یعنی پھر تمہیں جو ہے اگر تم اپنے ولیوں کو کہتے ہو کہ زندہ، پھر ان کی زندگی میں تمہیں شبہ کیوں ہو رہا کہ وہ زندہ نہیں؟ اور ایک بات کا میرے عزیزوں ہمیں ایک بات کا ایک خیال آتا ہے، اور معذرت کے ساتھ، اور بڑی تلخ تھوڑی سی بات لگے گی لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم ایسے یہ ہمارے ملکوں میں جو یہ تمام سب ہمارے برادران احناف ہیں، احناف بھائی لوگ ہیں، ہم جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی زندہ ہے، وہی قیوم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اس لیے مدد کے لیے اسی کو پکارا کرو، تو ہمارے یہی احناف بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ ہیں، ان کو بھی پکارنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زمین اور آسمان جب تک قائم و دائم ہے تب تک کے لیے قائم ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ یعنی اگر توحید اور شرک کی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیتے ہیں، توحید اور شرک کی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اگر اطاعت رسول اور ائمہ کی تقلید کا تذکرہ ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف۔ یہی تو بات ہو بھائی، اگر نبی زندہ ہیں تو پھر نبی کی اتباع اور پیروی کرو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ بات آئی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، واضح طور پر یہ جتنے بھی ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے ملکوں میں جتنے بھی ہمارے حنفی برادران ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا کوئی، یہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ ہیں، نعوذ باللہ جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے۔
اور ایک مولوی نے جو کہ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، یہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ ملفوظ مکمل، یہاں تک انہوں نے لکھا ہے استغفر اللہ کہ اللہ کے نبی ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شباشی اللہ. یہ ملفوظ اعلیٰ حضرت مکمل قادری مشن نصب نو محلہ مسجد بریلی یوپی کی چھپی ہوئی کتاب. یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی جن کا مسلک لوگ یہ امام الاحناف، آپ کہیں گے کہ یہ بریلوی ہے یہ اس لیے عقیدہ رکھتے ہیں. میرے بھائیو آئیے یہ دوسرا نمونہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس لیے تاکہ حق واضح طور پر کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے اور آپ حق کو قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہ پیدا کریں. یہ دیکھیں عقائد اہل سنت کے نام سے یہ کتاب ہے. یہ کتاب عقائد علماء اہل سنت دیوبند ان کے علماء کی کتاب ہے، فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی لکھی ہوئی. اور اس میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ اس طرح سے زندہ ہے. سنیں یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 164 ابھی قبر میں زندہ ہیں اور مثل گوشہ نشینوں اور چلا کشوں کے تنہائی میں بیٹھے. قبر میں تنہائی میں بیٹھے، جیسے ان کا مال قابل اجرائے حکم میراث نہیں ہوتا ایسے ہی آپ کا مال بھی محل توریث ہے. یعنی جس طرح زندوں کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ آپ زندہ. استغفر اللہ. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی جب مرتے ہیں تو مال و دولت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے. یہ کہہ رہے ہیں مال چھوڑ کے جائے. سنیے یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں یہی نہیں بلکہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں اور یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں حجت الاسلام، مولانا محمد صاحب قاسم نانوتوی، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ پورے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک مزار مبارک میں بجسدہی موجود ہیں اور باحیات ہیں. آپ کے مبارک مزار مبارک کے پاس کھڑا ہو کر جو سلام کرتا اور درود پڑھتا ہے آپ خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں. اور تو اور رہا، میں آپ کو بتاؤں یہی نہیں، یہ دیکھیں فضائل اعمال حضرت مولانا زکریا صاحب کی فضائل صدقات، اس کے فضائل آپ میں یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، یہی عقیدہ مان لیا جاتا کہ نبی ہی سنتے ہیں نا یا نبی ہی زندہ ہے تو بات رہتی. یہ مولانا زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے بہت بڑے امام ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیا لکھتے ہیں، نبی ہی نہیں بلکہ جناب علی یہ جتنے بھی مردے ہیں نا، ابھی میں بتاتا ہوں کہ نبی تک یہ عقیدہ ہوتا تو بات رہتی. یہ دیکھو فضائل صدقات، بلکہ جتنے بھی بزرگ ہیں سب قبروں میں زندہ ہیں. عقیدہ بتایا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا، کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مرنے والا ہے، مر جاؤں گا. چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا، تھوڑی دور جا کر مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا، دفن کیا. جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. سنو، جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا آنکھیں کھول دی. میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ تم تو مر گئے تھے، اب قبر میں آنکھیں کیسے تم نے کھول دی؟ کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے. سمجھ آئی؟ اب بتاؤ اس میں کون کہاں حق پاؤ گے تم؟ اس جھمیلوں میں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو چل رہا ہے اس میں تمہیں حق کہاں ملے گا؟ کیسے پاؤ گے؟ یہ زبدۃ العلماء سے فخر العلماء سے اتنی بڑی جماعت کے ان کا عقیدہ نبی ہی نہیں بلکہ ہر ایک زندہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، میں کہنے لگے کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. ہاں ہو سکتا ہے چوسنے کی عادت رہی ہو، ممکن ہے بھائی. کہتے ہیں انگوٹھا پکڑ لیا. میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے تو مرا نہیں ہے. ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا اور اس نے انگوٹھا چھوڑ دیا. یعنی اس نے جب تک یہ اقرار نہیں کروا دیا کہ میں زندہ ہوں تب تک انگوٹھا اس نے ورنہ
جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ شیخ ابن اللہ مشہور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا اور اس کو نہلانے کے لیے تختے پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے. نہلانے والے چھوڑ چھاڑ کر چل دیے. اب ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ ہیں یہ کم شیطان آ گیا اس کو، یہ تو مر گیا تھا، یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ تو کسی نے گدگدی کیوں لگا دی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ نہیں. خیر کسی کی ہمت ان کو نہلانے کی نہیں پڑتی تھی، کون نہلایا ہے؟ یہاں تو مردہ اگر لے جاتے ہوئے اگر اٹھ کے بیٹھ جائے تو لوگ چارپائی چھوڑ کے بھاگ جاتے. جناب عالی یہی نہیں، ہمارا باپ ہماری بیوی مرے ہم اس کمرے میں ہی سونا گوارا کرتے ہیں، واللہ تنہا رات کو رہنا گوارا نہیں کرتے، وحشت ہوتی ہے. سنو تو، اور یہاں تو باقاعدے کہتے لگ رہے ہیں، ہاں ہنسنے لگے. نہلانے والے چھوڑ کے چل دی، کسی کی ہمت نہ پڑی. ایک اور بزرگ ان کے دوست آئے، انہوں نے ان کو غسل دیا. خیر یہ نہیں، یہ کئی تو واقعات چھوڑیں. یہاں تو میں کیا کیا بتاؤں آپ کو. عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ یہ واقعات چند نمونے میں نے اس لیے بتائے تاکہ آپ اس حقیقت کو سمجھو کہ کس طرح سے دین کا مذاق اور دین کا تمسخر اور شیطان نے کن کن لوگوں کو اس دائرے میں لا کر گھسیٹا ہے اور کن کن لوگوں کو گمراہ کیا ہے. ایسے ماحول میں اور ایسے ظلمت اور تاریخ کے دور میں حق کی بات، توحید کی بات بتلانا میرے عزیزوں بہت ہی جو یہ شیر لانے کے برابر ہے. میں آپ کو کہاں کہاں لے کے چلوں. اور مجھے وہ بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد آتی ہے. تم بھی سن لو ذرا، حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا جب ان کے پاس گئے تھے. کن کے پاس؟ بولو، بتوں کے پاس. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا جب ان کی خبر لی تھی؟ تو کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ تم سنتے کیوں نہیں نا، یہ نہیں کہا کہ تم سنتے کیوں نہیں. کیا کہا؟ کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ کھاتے ہے، سنتے تو تمہارے مانتے ہوں گے سنتے، اور جب تم سنتے ہو تو ظاہر ہے بولتے بھی ہوگے کھاتے بھی ہوگے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ امام الموحدین ہے، بتوں کی خبر لے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا بولتے کیوں نہیں؟ تم تو سب کی دعائیں سنتے ہو نا. اللہ اکبر. فاسألوہم ان کانوا یتقون. پھر جب قوم نے کہا تو کیا کہا؟ فاسألوہم ان کانوا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. پھر اور میرے عزیزو آخر ایسی حکمت عملی حضرت ابراہیم نے اپنائی کہ قوم خود بول پڑی اور کیا کہا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. اگلوا دیا نا انہیں سے، تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. میرے عزیزو اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے ذرا بتلاؤ، جو اولیاء کرام ہماری سنتے ہیں کیا وہ ہم سے بولتے ہیں اور ہمارا کھانا بھی کھاتے ہیں؟ بولو، وہ جن سے بولتے ہیں اور جن کا کھانا کھاتے ہیں ان کی بھی سن لیتے ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں اس نقطۂ توحید کو سمجھنے کے لیے توفیق من اللہ چاہیے. ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جسے بھلائی چاہتا ہے اسے ہی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور ورنہ یہ سمجھ نہیں آتی ہے جلدی کسی کو. المہم میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میں کہاں تک آپ کو بتاؤں اور کہاں تک میں آپ کو لے کے چلوں. بہرحال اتنا آپ نے سمجھ لیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ السلام علیکم جو ہم قبر والوں کو کہتے ہیں تو کیوں کہیں، اس کا بھی جواب سن لو. یہ السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں نا، یہی وہ دلیل ہے جو مردوں کو سنانے کے کہنے والے بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سلام سلامتی کی دعا ہے. یہ سلام سلام تحیت نہیں جو سنا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں تم سلامت رہو، جیسے ہم تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. اب بتاؤ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو یہ تحیات پڑھتے تھے، صحابہ کی نہیں پڑھتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ پلٹ کے سب کا جواب دیتے تھے. آخر صحابہ پڑھتے تھے کہ نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ پلٹ کے سب کے سلام کا جواب دیتے تھے. بولو مسلمانوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلام دعا ہے. سلام تحیہ یعنی وہ سلام نہیں ہے جس کا جواب دینا فرض ہے. یہ سلام دعا ہے. تم سلامت رہو 1000 برس، یہ سلام دعا ہے. تو جس طرح تو اسی طرح سے خط لکھنے والا برادر مکرم یا والد گرامی خط السلام علیکم، یا پیاری امی جان السلام علیکم، یا جانے والا السلام علیکم، لکھتے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب آتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے، نہیں آتا. تو اس کا جواب دینا فرض نہیں ہو. یہ
सलाम है ना। और इसकी दलील सबसे बड़ी यह है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा हुआ सलाम भी आप खुद नहीं सुनते, और जब सहाबा पढ़ते थे तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे? या जो हम सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं? नहीं, बल्कि खुद नहीं सुनते, बल्कि फरिश्तों के जरिए पहुंचाया जाता है, फरिश्तों के जरिए से पहुंचाया जाता है। फिर जब नबी के दरबार में यह सलाम नहीं पहुंचता बल्कि फरिश्तों के जरिए से पहुंचाया जाता है, फिर आम लोगों से के बारे में जो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहले क़बूर, इनके बारे में ये कैसे तस्वुर किया जाएगा कि ये डायरेक्ट सुनते? नहीं समझ आई? नहीं समझ। जब नबी के बारे में यह है कि फरिश्ते पहुंचाते हैं, तो आम लोगों के खुद नहीं सुनते नबी चाहे कब्र में माइक्रोफोन लगा के कहो, नबी नहीं सुनते। ये बात सुन लो, जब नबी के बारे में यह है कि फरिश्ते पहुंचाते हैं, कौन पहुंचाता है? फरिश्ते। ये जो अभी हमने बात बताई उसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं, ये झूठी हदीस है, वो सही हदीस नहीं है, झूठी रिवायत से इन्होंने इस्तेदलाल किया, गलत बात है, वो मौजूद रिवायत है, उसका एतबार नहीं, गंदी हदीस है, हदीस का झूठ है, नबी के ऊपर तोहमत लगाई गई। नबी खुद नहीं सुनते, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो फरिश्ते हम तक पहुंचाते हैं। तो जब नबी के लिए फरिश्ते मुकर्रर हो और फरिश्ते पहुंचाते हो, आम आदमी के लिए तो फरिश्ते मुकर्रर नहीं है। फिर इससे पता क्या चला कि वो बेचारे मुर्दे जब हम ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहले क़बूर या अस्सलामु अलैकुम दारा कौमी मोमिन, वो बेचारे डायरेक्ट नहीं सुनते, अल्लाह ताला चाहता है तो सुना देता है। वो आया हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा माता अब्दुन वज़िया फी क़ब्रिही तवल्ला अन्हु असहाबुहु इन्नहु लयस्मउ क़रानिआनिही व ताहु मलकान, कि बंदा जब कब्र में रखा जाता है तो उस वक्त जब उसके दोस्त पलट के जाते हैं ऐसा सारे, तो वो उनके पैरों की चाप को, जूतों की चाप को सुनता है, और उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं, यानी मुनकर नकीर आते हैं, वो सवाल करने के लिए। हदीस से मालूम होता है कि फरिश्ते फौरन आते हैं, तो गोया उसकी रूह थोड़ी देर पहले इल्लीयीन में होती है या सिज्जीन में, वहां से लौटाकर उसे मुर्दे को होश में लाया जाता है ताकि वो सवालों का जवाब दे ले, और ये सवाल जवाब इस्तिरारी तौर पर होते हैं जो अल्लाह के खास हुक्म से होता है, क्योंकि हर मरने वाले को सवाल का जवाब देना, तो ये अल्लाह का खास हुक्म होता है कि उस तक जाओ और वो सवाल जवाब उसको, और उस वक्त जब उसके असहाब लौटने होते हैं, मेरे अजीजों, जब उसके असहाब लौटते होते हैं उस वक्त वो फरिश्ते आते हैं। किसी भी हदीस में ये नहीं आता कि वो मुर्दा कब्र में दफन होने के बाद या कब्र में या बिस्तरे पर, कभी जनाजे पे, कभी वहां जब लोग दफन करने ले जाते हैं तो वो बातें भी तो करते हैं, जो दफन करने ले जाते हैं मैयत को, वो लोग गुफ्तगू बातचीत करते हैं नहीं करते? किसी भी हदीस में नहीं आता कि वो उनकी बातचीत भी सुनता है, किसी। हाँ, ये आता है कि जब उसको दफन कर देते हैं तो जब पलट करके जाना होता है, फरिश्ते आते हैं, रूह लौटाई जाती है, उस वक्त उनके जूतों की आहटों को सुनता है। तो इससे भी मेरे अजीजों मुतलक तौर पर मुर्दों के सुनने का सबूत नहीं मिलता कि मुतलक तौर पर मुर्दे सुनते हैं, नहीं, वो एक खास वक्त होता है जब फरिश्ते आते हैं, उसकी रूह लौटा जाती है। और दूसरी शक्ल इसकी यह है कि वो इसलिए उनकी आवाजों को सुनाया जाता है ताकि हसरत और नदामत और यास, खुद और अफसोस अल्लाह दिलाने के लिए कि सुन, जो जिनके लिए तूने अपनी जिंदगियां गंवाई, जिनके लिए तूने चोरी चकारी सब कुछ किया, जिनके लिए मेहनत की, मशक्कत की, देख उनके जूतों की चाप को सुन, ये देख तुझे दफना कर वापस, ये इस हसरत के लिए देख ये लोग लौट रहे हैं, समझ रहे? अच्छा, तीसरी बात, चौथी बात जो ये कही जाती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दरूद हमारे पास जो भेजो, ला तजअलू बुयूतकुम क़ुबूरन, कि अपने घरों को कब्र न बनाओ, वला तजअलू क़ब्री ईदन, न मेरी कब्र को ईदगाह बनाओ, वसल्लु अलैया फ़इन्न सलातकुम तुबल्लिगुनी हैसु कुंतुम, मेरे ऊपर दरूद और सलाम भेजो, तुम जहां भी रहोगे दरूद तुम हमें मुझ तक पहुंचता रहेगा। और एक और नसई के अंदर इसकी तफसील अल्लाह के नबी ने यूं बयान फरमाई कि इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द, अल्लाह के कुछ खास फरिश्ते हैं जो जमीन के अंदर चक्कर लगाते हैं, युबल्लिगूनी मिन उम्मति सलाम, मेरी उम्मत जो मेरे पर सलाम भेजती है वो मुझ तक पहुंचाते हैं। और फिर इसी मजमून को दूसरी हदीसों में, जो हदीस किताबों में मज़कूर है, हदीस की किताबों में, लेकिन मेरे अज़ीज़ों इन तमाम हदीसों से मुर्दों के सुनने का तो दरकिनार, उसके खिलाफ इस बात को ये बात साबित हो रही है, और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते नहीं बल्कि फरिश्ते पहुंचाते, सुनते खुद। अलबत्ता एक हदीस मिशकात
के अंदर अबू दाऊद और बैहक़ी के हवाले से यूं आई है कि मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैहि इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरुद अलैहि सलाम, कि जो भी बंदा मेरे ऊपर सलाम भेजता है मेरी रूह लौटाई जाती है ताकि मैं उसके सलाम का जवाब दूं। यह हदीस बैहक़ी के हवाले अबू दाऊद में मौजूद है। तो इस हदीस से क्या बात मालूम हुई? नंबर एक, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जब भी कोई सलाम भेजता है तो मेरी रूह मेरी खबर में लौटाई जाती है ताकि मैं उसके सलाम का। इस हदीस पाक से नंबर एक ये बात मालूम हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में हमेशा जिंदा। समझ आई कि नहीं? क्यों? अगर बल्कि आपकी रूह ऐन मौके पर लौटाई जाती और जवाब देने के लिए लौटाई जाती। जवाब देने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कब्र में जिंदा। अगर जिंदा होते तो रूह लौटाने का क्या? रूह तो हमेशा है कि नहीं? इससे नंबर दो ये भी साबित हुआ कि अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं। अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर और नाजिर। अल्लाह के नबी की रूह में पाक जन्नत है। नंबर दो, इस हदीस पाक से हमें यह भी मालूम हुआ कि रूह सलाम का जवाब देने के लिए लौटाई जाती है, न कि सलाम सुनने के लिए लौटाई जाती। सलाम सुनने के लिए लौटाई नहीं जाती। सलाम तो फरिश्ते पहुंचा देते हैं अल्लाह के नबी के पास, तो सुनने का क्या ताल्लुक है? बल्कि जवाब देने के लिए लौटाई जाती है, क्योंकि इस हदीस के रूह से सलाम तो आपको फरिश्तों के जरिए पहुंचा ही दिया जाता है और आप इन तमाम जमाशुदा इकट्ठा सब सलामों का जवाब इस सूरत में देते हैं कि आपकी रूह खबर में लौटाई जाती है और आप जवाब दे देते हैं। बात खत्म। नंबर तीन, इस हदीस पाक से हमें यह भी मालूम हुआ कि नबी में और दीगर उम्मती में फर्क है, और वो फर्क यह है कि नबी के जिस्म को मट्टी नहीं खा सकती, बकिया दूसरों के जिस्म को मट्टी नहीं खा सकती। जब भी तो रूह लौटाई जाती नबी की खबर में। तो जब नबी का यह हाल है मेरे अजीजों कि आप नहीं सुनते तो फिर दूसरे मुर्दों का क्या हाल होगा? चाहे उनके लिए कुछ भी लोग बयान कर लें, चाहे किताबों में कह दे हम जिंदा रहते हैं, कहने में तो पता नहीं क्या क्या लोग कह देते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मन सल्लल्लाहु अलैहि इंदा कब्री समिअतहु, जो मेरे कब्र के पास सलाम करते हैं मैं उनकी खबर को, मैं उनके सलाम को सुनता हूं, या जो ये तमाम सब मौजू और झूठी और बकवास रिवायतें हैं, इनका कोई एतबार नहीं है। अलगरज मेरे अजीजों मेरे भाइयों, तमाम अइम्मा रहमहुमुल्लाह का इस ताल्लुक से फतवा है और तमाम अइम्मा रहमहुमुल्लाह इस ताल्लुक से मुत्तफिक हैं, चाहे अइम्मा अरबा हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो, खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसके खिलाफ है। एक शख्स को देखा कि वो कब्र के पास चिमटा हुआ आवाजें दे रहा है साहब खबर को। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसका साहब खबर से पूछा कब से तू आ रहा है? उसने कहा कई महीनों से आकर के साहब खबर को मैं बुलाता हूँ। हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा तुझ पर अल्लाह की फिटकार हो, तेरे हाथ खाक आलूद हो, तेरे ऊपर लानत हो, तू ऐसे जिस्मों से बात करता है जो आवाज तक नहीं सुन सकते, जो आवाज तक नहीं सुन सकते और ना ही कुछ इख्तियार रखते हैं। फिर हजरत इमाम अबू हनीफा ने कुरान करीम की आयत पढ़ी, वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में। तो यही अकीदा इमाम शाफई का भी था, इमाम अहमद बिन हंबल का भी था, इमाम मालिक का भी था और खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का था कि मुर्दे सुन नहीं सकते। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे मुल्कों में जितने भी अहनाफ उलमा हैं, अहनाफ हनफी उलमा, बेचारे पता नहीं कहां से खुद अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे के खिलाफ ये अकीदा रखे हुए और अपनी किताबों में ये तमाम सब बकवास लिख करके गए। अल्लाह ताला इनकी गलतियों में जैसे इन्होंने गलती की है, जो इसके मुस्तहिक अल्लाह उनको दे उनको, है ना। लेकिन हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी बदअकीदों से महफूज रखे और पाक परवरदिगार हम सबको सही समझ और सही कुरान और सुन्नत की फिक्र अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दिमागों में, हमारे ज़हन, हमारे दिलों से जितनी भी बदअकीदगियां हैं इस ताल्लुक से और इस बदअकीदगी की जड़ को अल्लाह तबारक व तआला हमें दूर रखे और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरे अजीजों, वाक़या वाज़ेह हुआ और आपके ज़हन में ये बात आ गई कि हमारा अकीदा ये है कि मुर्दे सुन नहीं सकते, हाँ अल्लाह जिसको चाहे। ठीक है, यहीं पे हमारी बात खत्म होती है और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इसी अकीदे पर कायम मुलायम रखे और सलफ के इसी नहज पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। इस मौजू के ताल्लुक से 2-3 किताबों के हवाले में देना चाहूंगा कि आप लोग इसको खरीद कर जरूर मुताला करें। पाकिस्तान में ये किताब है
مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے روح، عذاب قبر اور سماع موتیٰ. پاکستان میں بھی یہ کتاب، یہ پاکستان ہی کی لکھی ہوئی، یہ اور بات ہے کہ ہندوستان میں چھپی ہے یہ، اور وہاں بھی یہ کتاب مارکت العرب ہے. اس کتاب کو پڑھنا نہ بھولیں. اس کتاب میں مکمل بحث کی گئی ہے اور سارے شکوک اور شبہات جو میں نے بیان کیے ہیں اس سے بھی تفصیل اس کتاب میں آپ کو مل جائے گی. اسی طرح سے پاکستان کی چھپی ہوئی ایک اور کتاب ہے جو کہ میرے پاس ہے. یہ کتاب مولانا محمد قاسم خواجہ ادارہ ہے اور سنت گھر جان گجران والا کی چھپی ہوئی کتاب ہے، وسیلہ کتاب و سنت کی روشنی میں. اس کتاب کا بھی مطالعہ بہت اچھی بات ہے اور ضروری ہے. آپ حضرات کو ملے مکتبات میں، لائبریریوں میں، یہاں بھی یا اپنے اپنے وطن میں، ملک میں، یہ ہندوستان میں بھی چھپی ہے، پاکستان میں بھی چھپی ہے. اس کو بھی پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ عقیدے کی صحیح معلومات ان کتابوں میں ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ اس جیسی بیکار اور یہ جو کتابوں کے حوالے ہم نے دیے ہیں، فضائل اعمال محفوظ اور یہ عقائد اہل سنت کے نام پر جو انہوں نے فراڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ کیجئے پھر کسی سے امیدیں وفا کیجئے پہلے آپ اپنا دل. آئینہ کیجئے پھر کسی سے امیدیں وفا کیجئے اور سر بلندی کی خواہش ہے دل میں، اگر سر بلندی کی خواہش، سر بلند